والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك. محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، مختصر سے وقت کے اندر ہی اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا. قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورت سورت کوثر، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا. اچھا یہ یاد رکھیے گا، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے. علماء کرام لکھتے ہیں ذکر مصطفیٰ کا چرچا بھی فرض ہے. ذکر مصطفیٰ کا چرچا بھی فرض ہے. وہ کس طرح کتنے بہترین کمال کا نقطہ لائے ہیں. کہا کہ جناب عالی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چاروں چیزیں اس وقت فرض ہوئی کہ جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. جب حضور نے فرمائی جبھی تو فرض ہوئی. تو نماز کی فرضیت، روزے کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، حج کی فرضیت اپنی جگہ، مگر عظمت مصطفیٰ کا چرچا بھی فرض ہے. اس لیے کہ جس نبی کے صدقے یہ سب کچھ ملا ہے تو اس کی شان بدرجہ اولا ہم پر اس کا چرچا کرنا فرض ہے. اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ جناب عالی نماز کا ثبوت کہاں ہے، تو قرآن میں موجود ہے. روزے کا ثبوت قرآن میں موجود ہے. زکوٰۃ کا ثبوت قرآن میں موجود ہے. حج کا ثبوت قرآن میں موجود ہے. اب اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ جناب اللہ ایک ہے، کیا ثبوت ہے؟ اللہ ایک ہے، کیا ثبوت ہے؟ تو ہم کہیں گے جناب اس کا ثبوت محمد مصطفیٰ کی ذات. سبحان اللہ. ہر ایک چیز کا ثبوت آپ کو قرآن میں ملے گا. رب کی ذات واجب الوجود قادر مطلق ہے، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے. ثبوت قرآن. اللہ کے نبی کی ذات ہے. اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی برہان بنا کر بھیجا ہے، اپنی برہان. اور اللہ اکبر. اور واقعہ معراج نے تو اور ہی ہمارے لیے کشادگی پیدا کر دی. واقعہ معراج نے اور ہی کشادگی پیدا کر دی. اس لیے کہ سرکار نے بالغیب ایمان کا امت کو کہا تھا اور امت ایمان لائی. اور میں کہ اے میرے امتیو، اب تو میں اس خدا کا دیدار بھی کرایا ہوں. اس خدا کا تو میں بات کرنے لگا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب لفظ کوثر پہ مفسرین نے کئی تفاسیر بیان کی ہیں. میں آؤں گا آخر میں اپنے موضوع کی طرف، خواجہ غریب نواز کی طرف. تو کوثر سے مراد مفسرین نے کئی تفاسیر بیان کی ہیں. بعض کہتے ہیں کوثر سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو سب سے بڑی امت عطا فرمائی.
سب سے بڑی امت. اور میرے مصطفیٰ کی امت کتنی بڑی ہے. جب جناب موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام چھٹے آسمان پر تھے اور میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے تو جناب موسیٰ علیہ نبی جینا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کے رونے لگے. میں اے کلیم روتے کیوں ہوں؟ کہا روتا اس لیے ہوں کہ اس نبی کا زمانہ میرے زمانے کے بعد آیا ہے. اس نبی کا زمانہ میرے زمانے کے بعد آیا ہے. میں دیکھتا ہوں امت بھی زیادہ اس کی بڑی ہے اور جنت میں زیادہ بھی اس کی امتی جائیں گے. سبحان اللہ. زیادہ امتی بھی اس نبی کے جائیں گے اور سب سے بڑی امت بھی اس نبی کی ہے. تو جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اپنی امت کا غم تھا. تو موسیٰ علیہ نبی جنا چھٹے آسمان پہ جلوہ افروز ہے اور امت کا غم لیے بیٹھے ہیں. تو یہ تو اللہ کے کلیم ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پھر میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر میں اپنی امت کا غم کتنا ہوگا. تو رو دیے. فرمایا کہ اللہ نے اس نوجوان کو امت بھی کثیر عطا کی ہے اور جنت میں زیادہ امتی بھی نہیں کے داخل ہوں گے. حضور نے کیا فرمایا؟ 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی اور 80 صفیں فقط میری اور آپ کی پیارے آقا کی امت کی ہوں گی. 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور 40 صفیں 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کی ہوں گی. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کے چشمان مبارک سے آنسو آ گئے. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ سرکار نے ہجرت نہیں کی تھی تو اہل مکہ بڑا ستاتے تھے, بڑی اذیتیں دیتے تھے. اگر آج آپ نے ہمارا جمعے کا خطبہ سنا ہو وہ ہمارا اسی موضوع سے ریلیٹڈ تھا. تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر حضور آپ بددعا نہیں فرماتے اہل مکہ کے مشرکین کے لیے؟ ہمیں بڑا ستاتے ہیں, بڑی اذیتیں دیتے ہیں. تو میرے مصطفیٰ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. حضور نے ٹیک چھوڑ دیا. فرمایا سن میرے غلام, ابھی تو تم پر وہ اذیتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں ہیں کہ جو گزشتہ بنی اسرائیل کی امتوں پہ ٹوٹے. بنی اسرائیل کی امتوں کو لوہے کی کنگیاں ان کے جسم میں لگائی جاتی تھی. کھال جو ہے وہ لوہے کی کنگیوں میں لپٹ کے نیچے آ جاتا تھا, اس سے ہڈیاں بچ جاتی تھی. فرمایا سنو, بنی اسرائیل میں کئی نبی ایسے بھی گزرے ہیں جن کا کوئی امتی نہیں تھا. ایسے نبی بھی گزرے ہیں جن کا کوئی امتی بھی نہیں تھا اور کئی نبی ایسے ہیں کہ جن کے 1 یا 2 امتی ہوں گے اور کئی نبی ایسے ہوں گے جن کے کچھ زیادہ ہوں گے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب دکھایا گیا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی امت ہے. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ امت میری امت ہے؟ کہا کہ نہیں, یہ اللہ کے کلیم کی ہے. حضور فرماتے پھر ایک اور امت دکھائی گئی. میں نے دیکھا کہ شرق غرب شمال جنوب ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے. میں نے کہا جبریل یہ کس کی امت ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت ہے. فرمایا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت ہے اور اللہ آپ کی امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری. تو فرمایا کہ یہ کثیر امت آپ کی ہے. اللہ اکبر. بیٹھے سے ایکو کم کرنا تھوڑا سا. اللہ اکبر. تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے رات تشریف لائے نا تو جناب کلیم اللہ کا یہ آنسو بہانا اپنی امت کے غم میں تھا اور حضور پر یہ آنکھوں رشک کی وجہ سے بہے, کسی حسد کی وجہ سے نہیں. اللہ اکبر. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, تو فرمایا کہ کوثر سے مراد یہ ہے اے نبی ہم نے آپ کو کثیر امت عطا فرمائی ہے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد یہ ہے اے نبی ہم نے آپ کو فتوحات کثیر عطا فرمائی ہے. فتوحات, جنگوں کی فتح آپ کو عطا فرمائی ہے. اور ایک تفسیر یہ ہے اے نبی کوثر سے مراد یہ ہے کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا. اور ایک تفسیر یہ کوثر سے مراد یہ اے نبی ہم نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا ہے. اور ایک کوثر سے مراد یہ ہے اے نبی ہم نے آپ کو زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی. انا اعطیناک الکوثر. دیکھیں اس رب کو اپنے نبی سے پیار کتنا ہے. اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ میرے مصطفیٰ کے صاحبزادے حضرت قاسم
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल हुआ ना, तो अहले मक्का में से एक बदबख्त ने कहा कि देखो अब तो माअज़ल्लाह इस नबी की तो नस्ल ही नहीं चलेगी। नस्ल का चलना जो है वो बेटे से होता है, बेटी से नहीं होता। बेटे से जो नस्ल चलती है वही मर्द की नस्ल कहलाती है, जो बेटी से चलती है वो बाप की नस्ल नहीं कहलाती। जब सरकार के साहबजादे का इंतकाल हुआ तो अहले मक्का ने कहा अब इस नबी की तो माअज़ल्लाह अब इस नबी की तो नस्ल ही खत्म हो गई। तो हुजूर के क़ल्बे अतहर पे ये बात अहले मक्का की नागवार गुजरी, अहले मक्का का ये ताना हुजूर को नागवार गुजरा। तो जब रब ने अपने हबीब को देखा कि मेरा हबीब तो परेशान है, तो मालिक ने ये सूरत नाज़िल फरमा दी, मैं नबी आप परेशान क्यों होते हो? इन्ना अअतैनाकल कौसर, हमने तो आपको कौसर अता फरमाए हैं। इसको थोड़ा सा आसान लफ्जों में यूं समझे, ए नबी ये आपको ये कह रहा है, ए नबी आपकी नस्ल खत्म हो गई है, तो ए नबी हमने आपको कौसर अता किया है। यह आपकी नस्ल के खत्म होने का बोल रहा है, और मैं ए नबी सबसे बड़ी उम्मत हमने आपको अता की है, वही तो आपकी औलाद है। सुभान अल्लाह, वही तो आपकी औलाद है। हम सारे के सारे रूहानी औलाद मोहम्मद मुस्तफा की है ना। एक शागिर्द उस्ताद का जो है वो रूहानी बेटा हो सकता है, तो सारी उम्मत मोहम्मद मुस्तफा की रूहानी औलाद नहीं है? मानवी भी औलाद है, रूहानी भी औलाद है। अंदाजा लगाओ उस रब को अपने हबीब से प्यार कितना है। ए नबी आपको ताना दे रहा है, हम इसको जवाब देते हैं। किसी नबी पर जितने भी एतराजात हुए, अल्लाह ने किसी नबी का जवाब नहीं दिया, मगर वाहिद मेरे और आपके मुस्तफा की जात है। जब किसी ने मेरे मुस्तफा पे उंगली उठाई तो मेरे रब ने फरमाया हबीब ठहरो, हम इसको जवाब देते हैं। हम इसको, इसने कहा कैसे है? जब मेरे नबी को किसी ने कहा ये शायर है, ये काहिर है, ये जादूगर है, वगैरह वगैरह, दरियाए रहमत जोश में आया। तू मेरे नबी को ये कहता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, ओ हरामी के बच्चे, हमारे नबी तो आला खुल्क अज़ीम पर फाइज है। ये रब ने कहा है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, ए नबी ये आपको भौंकता, ये तो है ही हरामी, नुत्फ़ा हराम से पैदा हुआ है। अंदाजा लगाओ, जब मेरे नबी को कोई भौंकता है तो रब की गैरत जो है कितनी जोश करती है। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, ए नबी ये आपको भौंकते हैं। इन्ना अअतैनाकल कौसर, ये आपको कहता है आपकी नस्ल खत्म हो जाएगी, हमने आपको कौसर अता किया है प्यारे। जहां 40 सफ़े दीगर अंबिया की होगी, 80 सफ़े आपकी तरह आपकी होंगी। और फिर आगे क्या फरमाया, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, ए नबी इनको छोड़ दे, जहन्नम में जाए। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, आप नमाज पढ़े और अपने रब की बारगाह में कुर्बानी पेश करें। अहले मक्का जो है वो लात व मनात उज़्ज़ा के नाम पे जानवरों को ज़िबा करते थे, तो मैं नबी फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें। इन्न शानिअका हुवल अबतर, नामुराद तो आपका दुश्मन है। ये आपको कह रहे कि आपकी नस्ल खत्म हो गई, माअज़ल्लाह। इन्न शानिअका हुवल अबतर, ए नबी दुश्मन, ये जो आपका नस्ल तो इसकी खत्म हो गई है। फिर उसकी नस्ल नहीं चली, उस बदबख्त की नस्ल वहीं मर गई, उसके सारे बेटे मर गए, नस्ल उसकी नहीं चली। मेरे मुस्तफा के बेटे तो नहीं हुए, इसलिए कि नस्ल का चलना बेटों से होता है। किससे होता है बोले? बेटों से होता है। रब ने निजाम ही चेंज कर दिया अपने नबी के। रब ने क्या किया? निजाम ही चेंज कर दिया। ए नबी नस्ल का चलना होता है बेटों से, आपका बेटा तो नहीं है। ए नबी हमने आपको ये शान इम्तियाजी दी है, आपकी नस्ल आपकी बेटी फातिमा ज़हरा से चलेगी। आपकी नस्ल आपकी बेटी फातिमा ज़हरा से चलेगी। और अंदाजा लगाए, शर्क़ से लेकर गर्ब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक हर एक कौम मौजूद है, मगर सबसे बड़ी कौम जो है वो हुजूर के घर की सादात की है। हर जबान में, हर कबीले में, हर नस्ल में आपको हुजूर की औलाद सादात सैयद मिलेगी। हबशियों में भी सैयद है, पठानों में भी सैयद है, सिंधियों में भी सैयद है, हर जबान के अंदर आपको सैयद मिलेंगे।
اے نبی یہ آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کی نسل ختم ہوگی، اے نبی دنیا کے کونے کونے میں ہم آپ کی اولاد کو پھیلا دیں گے۔ وہ رب کتنا غیور ہے اپنے نبی کی ذات کے حوالے سے، اندازہ لگائیں آپ۔ جناب یوسف والا نبی جی علیہ السلام کی جب گولی لگی نا مصر کے بازاروں میں کہ جناب یوسف کو بیچا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے جو ہے وہ سوداگر جو ہے پیش بہا قیمتیں لائیں، رب اتنا غیور ہے اپنے نبیوں کے حوالے سے کہ جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام مصر کے تخت پہ جلوہ افروز ہوئے، سارا کا سارا مصر جب تک آپ کا غلام نہیں بنا اللہ نے مصر سے قحط سالی کو دور نہیں کیا۔ قحط سالی اتنی ہو گئی لوگوں نے آ کے اپنے زیورات بیچے، جناب یوسف کو غلہ دے دیجیے، فرمایا کہ لے جاؤ اناج کی بوریاں، اناج ختم، پیسے نہیں ہیں، اپنے غلاموں کو آ کے بیچا، لے جاؤ اناج، پیسے نہیں ہیں، پھر آئے یہ ہمارے چھوٹے بچے آپ کے ہو گئے، اناج لے جاؤ، کچھ بھی نہیں ہے، اب ہم نے اپنے آپ کو بھی بیچ دیا ہے، اب ہمیں اناج تو کھلا دو۔ جب تک پوری مصر کی قوم جناب یوسف کے سامنے بکی نہیں ہے اللہ نے مصر سے قحط سالی کو دور نہیں کیا۔ تمہاری یہ ہمت، تم ہمارے نبی پر گولی لگا رہے ہو۔ اللہ بڑا قادر مطلق ہے، بڑا غیور ہے، وہ اپنے نبیوں کی شان میں گستاخی کبھی برداشت ہو۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ اب آئے اگلے عنوان کی طرف۔ یہ تو تھا میرے رب کا اپنے نبیوں سے پیار ہے۔ حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ لوگوں سنو، اگر کسی نے میرے ولی سے دشمنی بھی کی تو میں رب اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کسی نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ تو نبیوں کا معاملہ تھا، اب یہ ہے ولیوں کا معاملہ۔ میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چند شریر لوگ آئے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا اولیاء کرام کو چیک کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ چیک کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، کبھی کسی کی توہین آمیز جملہ یہ چیک کرنے والا کبھی بھی اپنے دماغ میں نہیں آنا چاہیے۔ سرکار غوث اعظم خود فرماتے ہیں، میں تھا، میرے ساتھ میں 2 کلاس فیلو تھے، اور بغداد میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام بھی غوث تھا۔ فرماتے کہ بڑا مشہور تھے وہ بزرگ، تو میں نے کہا چلو ان کی اجازت کر کے آتے ہیں۔ تو علم کے بھی بڑے منبع دریا تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، تو دونوں نے نا آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ ایک نے کہا میں جاؤں گا تو اس کو دیکھوں گا صحیح ولی ہے کتنا، میں اس سے یہ مسئلہ مسائل پوچھوں گا۔ ایک نے کہا میں بھی یہ پوچھوں گا، پتہ تو چلے ہے کتنے پانی میں۔ سرکار غوث اعظم آپ فرماتے میں کچھ نہیں پوچھوں گا، میں کچھ نہیں پوچھوں گا بھائی۔ یہ تینوں جب سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اب پہلا شخص اس سے قبل کے کچھ کہتا، اس اللہ کے ولی نے کہا سن، تو مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہے، لے یہ تیرا سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے، اور تو مجھے چیلنج کرنے کے لیے آیا تھا۔ دوسرے سے کہا سن یہ تیرا سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے۔ آپ نے ان دونوں کے سوالوں کو ان کے بتائے بغیر جواب بھی دیے، اور پھر آپ نے ان کا علم سلب کر لیا، خالی کورے ہو گئے، ایسے ہو گئے کہ بالکل سناٹا، چٹے سفید، انہیں اپنا آپ کا بھی پتا نہیں تھا۔ اپنے سر میں خاک ڈالتے ہیں، روتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں۔ اور جب باری آئی میری اور آپ کے پیارے غوث کی، شیخ عبد القادر جیلانی کی، اور میں سن نوجوان تو میری زیارت کو آیا تھا نا، تو آجا۔ سرکار غوث اعظم کو اس اللہ کے ولی نے سینے سے لگایا، اور کئی علوم عقلیہ نقلیہ تو آپ کے پاس تھے ہی تھے، روحانیت کے کئی درجوں پر آپ کو فائز فرما دیا۔ یہ کہنے کہ اس ولی کو، اس اللہ کے نیک بندے کو لا کے میں تھوڑا ٹرائی کرتا ہوں، چیک کرتا ہوں، یہ چیک کرنے والا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ تو سرکار غوث اعظم کو بھی چیک کرنے کے لیے چند نوجوان ہیں، کیا کیا کہ جاتے اس بابا کو چیک کرتے ہیں پہنچا ہوا کہ نہیں پہنچا ہوا۔ کیا کیا، ایک نوجوان کو کفن پہنایا، چارپائی پہ لٹایا، اور چارپائی لے کے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ بندہ نواز
یہ ہمارا دوست ہے مر گیا ہے، اس کی خواہش تھی کہ آپ اس کا جنازہ پڑھیں، تو آپ اس کا جنازہ پڑھیں. تھا تو زندہ، تاکہ جیسے عبد القادر جیلانی کہیں گے اللہ اکبر، ہم بجائیں گے سیٹی، تالی بجائیں گے، اور تو نے اٹھ کے ڈھمال کھیلنے کا، وہ لو جی اے ولی بنے پھرتے، پتہ نہیں زندوں کا نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. وہ ولایت ہے کس کام کی؟ زندوں کا نماز پتہ ہی نہیں ہے. پورا پروگرام بن گیا. اس بندے کو کفن پہنایا، 4 پہ لٹایا، سرکار غوث آدم کے پاس. تو میں دیکھو اس کو لے جاؤ، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہا، کہیں اور سے پڑھو. کہا کہ نہیں حضرت، اس کی تو بڑی خواہش تھی آپ سے نماز جنازہ پڑھوانے کی. کہا کہ لے جاؤ اللہ کے بندے کسی. کہا کہ نہیں آپ ہی پڑھاؤ گے. بڑی ضد کی، بڑی ضد کی. سرکار غوث آدم آگے بڑھے اور آپ نے نیت کی کہ کیا کہتے ہیں ہم جی، نیت کی میں نے 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ صلوات سے اللہ تعالیٰ کے درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس بولو میت کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے. وہ آپ نے جیسے لفظ میت کہا، نماز ہو گئی، پیچھے سے تالیاں بجائی جا رہی ہیں، سیٹیاں بجا، اٹھ جاؤ خدا کے بندے، اب تو سارا کھیل ہی ختم ہو گیا. مگر ہوتا تو اٹھتا نا جی، ہوتا تو اٹھتا. آئے کفن ہٹایا تو دیکھا کہ وہ تو مر چکا ہے، وہ تو مر چکا ہے. تو میں نے حدیث کیا بیان کی؟ حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، اللہ اسے اعلانے بولو جنگ کرتا ہے. اللہ اسے اعلانے جنگ کرتا ہے. تو ایمان سے بتاؤ، اگر عبد القادر جیلانی کہہ دے حاضر پیچھے اس میت کے، یا حاضر دعا سے حاضر اس میت کے، بات تو پھر بنی نہیں. جب کہا کہ میت تو پھر اللہ نے اس کو میت ہی کر دیا. جب کہا میت تو پھر میت ہی ہو گیا ہے. اب وہ روتے چیختے چلاتے کیا کرتے؟ لے جاؤ اس کو، دفع ہو جاؤ. تم اللہ کے ولیوں کا مزاق کرنے کے لیے آئے تھے. تو کیا کہا؟ کسی ولی سے دشمنی نہیں. ولی رامی شناس ولی کو ولی ہی جانتا ہے. ٹھیک، تو یہ بات تو آپ یاد رکھیے گا. اس دور کے اندر بھی اگر اولیاء کرام پر آج اس دور میں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، لادین لبرل مذاق اڑاتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کا مذاق اڑاتے ہیں آج سوشل میڈیا کے اوپر. خواجہ غریب نواز کی کرامات کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں اس وقت نوجوانوں میں سے نا وہ جو محبت اولیاء تھی نا، اسی کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے. میں کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں کہ جن کے دلوں میں اولیاء کا بغض پیدا ہو گیا. یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا. لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت بھی پاتے ہیں، قرآن پڑھ کے گمراہ بھی کرتے ہیں. قرآن پڑھ کے گمراہ بھی کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا، قرآن پڑھنے والا اپنے مزاج کی تفسیر کرے گا، اپنے مزاج کی تفسیر کرے گا. میرا اسٹیٹس تھا 30 سیکنڈ کا، اس کے اندر میں نے یہ کہا کہ جناب کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ کسی بد مذہب کی تقریر نہیں سنے گا. اگر آپ کو لاکھ روپے بھی دے، آپ کا ایمان چٹ ہو جائے گا. اچھا، وہ اسٹیج چلتے چلتے کوئی نوجوان ہے، وہ ہندوستان کا ہے، انڈین ہے، وہ دبئی میں کام کرتا ہے، شیف کہتے ہیں کہ اگر کھانا وغیرہ پکاتے ہیں. تو نمبر میرے اس پاس پہنچ گیا. اس نے مجھے واٹس ایپ کیا دبئی سے. مجھے کہہ رہے مولانا یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ 2 منٹ کا اگر ہم کلپ سن لیں گے ہمارا ایمان چلے گا، ہم اتنے کمزور ہو گئے. تو آپ کہتے ہیں اگر کوئی بد مذہب سننی نہیں، ہم کو کہتے ہیں نماز پڑھو، ہم کو کہتے ہیں ماں باپ کی عزت کرو، تو کیا ہم کو نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہم کو نہیں کرنی چاہیے؟ آپ نے کہا کہ بھلے آپ کو 2 منٹ کا کلپ پھر بھی آپ نہیں سنو، آپ کا ایمان چٹ ہو جائے گا. تو خیر اس کا لہجہ جو ہے وہ ہندوستانی تھا، تو میں نے اس کو نظر انداز کیا، تو کسی اور نے اس کو بڑا جواب دیا. تو اس کو کون بتائے؟ امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی کے پاس چند بد مذہب آئے. بد مذہب آئے. اچھا، یہ جو آپ کا مرزا جہنوی ہے، یہ پیغمبر مرزا جہنوی، یہ ان اولیاء کرام کے خلاف بھونکتا ہے.
اور اس نے یہی بات کوٹ کی امام ابن سیرین کی کہ بھائی سنیوں کا امام ابن سیرین گزرا ہے، معبر تھے خوابوں کی، بڑے تعبیر بتایا کرتے ابن سیرین، اور کئی صحابہ کرام ان سے تعبیر پوچھا کرتے تھے خوابوں کی. تو کہا جناب تمہارا ابن سیرین جو کہتا ہے کسی ان کے پاس آئے چند لوگ قرآن کا، میں قرآن نہیں سنا. کہ یہ دیکھو تمہارے تو اکابرین کا یہ حال ہے، وہ تو قرآن بھی نہیں سننا چاہتے، کہتے ہیں ہمارا عقیدہ چٹ ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو امام ابن سیرین کے پاس چند بز مذہب آئے. آج لوگ کہتے ہیں نا مولوی صاحب وہ بھائی کرنی تو دعا ہے، اللہ تو ہمارا ایک ہے نا، ہم تو اللہ سے مانگنا ہے، تو جانے دو، کیوں روکتے ہو بھائی؟ ہم نے اسی کی پلیٹ میں کون سے بیٹھ کر کھانا ہے. تو سنو میری بات، یہ اپنا مسلک کبھی بھی نہیں چھوڑنا، ذاتی مفادات ہوں، رشتہ داریاں ہوں، مسلک پہ ڈٹے رہنا، کچھ بھی ہو جائے، ذاتی کاروبار کی خاطر رشتہ داری مسلک کبھی نہیں چھوڑنا. ایسے ڈوبو گے کبھی پھر تیر نہیں سکو گے. اب کوئی بندہ ہو غریب نواز کا ماننے والا اور پھر محبت ان لوگوں سے کرے جو ان کو غریب نواز کو معاذ اللہ غریب نواز کے مزار کو جو لوگ شرک اور بدعت کی فیکٹریاں کہتے ہیں، آپ اسے کیوں بھول جاتے ہو؟ دیکھو ان کو پڑھو، یہ کہتے ہیں ان صوفیاء کرام نے شرک اور بدعت کی فیکٹریاں لگائی ہندوستان کے اندر، سارا سال یہ کہتے ہیں، اور ایک دن آپ ان کی دعا میں چلے جاتے ہو. کہ آپ کو صوفیاء کرام سے پیار نہیں ہے؟ تو امام ابن سیرین کے بعد حضرت ہم آپ کو کچھ سنانا چاہتے ہیں. فرمایا کہ مجھے حاجت نہیں ہے، میں نے نہیں سننا. کیسے کرے؟ ہم آپ کو قرآن سنانا چاہتے ہیں. کیا سنانا چاہتے ہیں؟ بولے قرآن. تاکہ میں نے نہیں سننا، میں نے قرآن بھی تم سے نہیں سننا. کیوں سنو تم سے قرآن؟ اب وہ چلے گئے. بیٹھے ہوئے خلفاء شاگرد حضرت قرآن تو سنا رہے تھے، سن لیتے، قرآن تو سنا رہے تھے، سن لیتے. آپ نے فرمایا خدا کے بندو، اگر وہ قرآن سناتے اور قرآن کی تفسیر اپنی پسند کی کرتے اور پھر ان کی کوئی بات میرے دل میں بیٹھ جاتی تو بتاؤ میرا ایمان ضائع ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر. میں ان سے قرآن کیوں سنوں؟ اچھا اگر آپ نے جناب وہ تو تفسیر کی بات ہے، اگر کوئی بندہ صرف قرآن پڑھ کے سناتا ہے پھر بھی نہیں سنو. کیوں؟ قرآن سنو گے اس کی آواز اچھی لگے گی، جب آواز اچھی لگے گی پھر بندہ بھی اچھا لگے گا، جب بندہ اچھا لگے گا پھر اس کے طور و طریقے بھی اچھے لگیں گے، جب اس کے طور و طریقے اچھے پھر اس کی بیٹھک بھی اچھی لگے گی، پھر اس کی صحبت بھی اچھی لگے گی، اور جن سے وہ منسلک آپ کو وہ بھی اچھے لگیں گے. جب وہ اچھے لگیں گے پھر آپ اسی برادری کے ہو جائیں گے، اسی برادری کے ہو جائیں گے. اس نے کیا کہا کہ مسلک رضا پر ڈٹے رہو، مسلک رضا پر ڈٹے رہو. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو ہمیں عشق و محبت اور ادب کا جام پلایا ہے نا، اللہ کی قسم اتنی محبت کسی مسلک میں نہیں ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کے متعلق ایک سوال آیا. حضرت یہ بتائے وہ جو ہم 11ویں کا لنگر کھاتے ہیں، یہ بھی آپ توجہ سے سنیے گا، لنگر کی توحید اپنا تعظیم کیا کریں. آپ کھانا کھلا رہے ہیں، غریب نواز کا لنگر ہو، کوئی چاول کا نیچے نہیں گرنا چاہیے. سوال کیا کہ حضرت اگر کوئی 11ویں شریف کا چاول نیچے گر جائے آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ادب کا تقاضا یہ ہے اس چاول کو بھی اپنی پلکوں پہ اٹھاؤ. ہمیں اکابرین ان کی نظر و نیاز کے گرنے والے چاول پر اتنے ادب کا حکم دے رہے ہیں، تو پھر بتاؤ پھر وہ ہمیں ان اکابرین کے ادب کا کتنا حکم دیں گے؟ یہ سارے جام کس نے پلایا؟ محبت کے احمد رضا نے پلایا ہے نا. میں نے گزشتہ درس میں نے کہا تھا، میں نے کہا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے خاص جن پر نظر عنایت ہے وہ امام احمد رضا کی ذات. اور آپ سے سوال کیا کہ حضرت اجمیر کو اجمیر شریف کہنا کیسا ہے؟ اگر کوئی بندہ نہیں کہتا، فرمایا نہیں کہتا وہ اللہ کے ولیوں کا دشمن ہے. اجمیر کو اجمیر شریف کہو. جو لفظ اجمیر کا شریف کرنے پر فتویٰ دے رہے ہیں تو پھر بتاؤ ان کی غریب نواز سے محبت پھر کتنی ہوگی، ان سے پھر محبت کتنی ہوگی. تو میرے بھائیوں یہ باتیں تو ہو گئی اللہ کے ولیوں کے حوالے سے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا بابرکات کے حوالے سے سورۃ کوثر کی میں نے
चंद जो है वो तफसीर के नुक्ते आपके समातों के नजर किए हैं। अब मैं बात खत्म करने लगा हूँ। हस्ब मामूल, हस्ब दस्तूर और हस्ब मंशूर और हस्ब नस्बुल आइन, वही अपनी बात का मैं इख्तिताम करता हूँ। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती समझो, एक एक लम्हा कीमती समझो, इस लम्हे को ज़ाय मत करो। याद रखिएगा, जब तक कोई समझाने वाला हो ना तो कदर नहीं होती, जब समझाने वाले चले जाते हैं तो फिर कदर आती है। याद रखिएगा, माँ बाप अपनी औलाद को कहे बेटा ये काम नहीं करो, औलाद क्या कहती है? अब्बा हर बात में टांग अड़ाता है, सुकून से बैठे नहीं, जो काम करो अब्बा पूछेगा किधर गया था, पैसे कहाँ खर्च किए, किधर किए, अब्बा को तो सुकून है ही नहीं। जब अब्बा आंखें बंद करके सफेद लिबास मुंह पे ओढ़ लेता है ना, तो फिर वही बेटा धाड़े मार के रो रहा होता है, कहते अब्बा सही कहता था, अब्बा सही कहता था, अब्बा सही कहता था। तो माँ बाप एक दरख्त की तरह है, जब दरख्त को छांट दिया जाए ना, फिर बंदे को पता चलता है यार सारा साया तो इसी दरख्त का था, मजे तो सारे इसी के थे, और मैंने इसकी कोई कदर कीमत नहीं की, आज काट दिया गया है, आज पता चल रहा है इस दरख्त के साये की कदर कितनी कदर कीमत है। तो ऐसे ही है मेरे भाइयों, जब माँ बाप चले जाते हैं ना, फिर जब बंदा घर में आते फिर सूना सूना लगता है, फिर घर में कोई रौनक ही नहीं है। आप घर में आए ना तो मुमकिन है आपकी बेगम देखे कि शोर क्या लाया है, औलाद देखे कि बाप क्या लाया है, क्या कमा के लाया है, आज क्या खिला रहा है। एक माँ ही होगी बैठी हुई, बेटा सफर कैसा रहा, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना, खाना खाया था टाइम पर और सब ठीक है, बैठो मेरे बेटे मेरे साथ बैठो, लाओ भी पानी लाओ मेरे बेटे के, बेचारा थक गया होगा। ये कौन पूछती? माँ तो पूछती है, बेगम नहीं पूछती, औलाद नहीं पूछती, वो तो आपकी जेब को देखती है और माँ आपके चेहरे को देखती है। कभी आपके चेहरे पे उतार चढ़ाव आए ना, आंखों से देख लिया करो, आपके चेहरे पे तो उतार, अम्मा के चेहरे पे उतार चढ़ाव आ गया, बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान हो, क्या हुआ, क्यों परेशान हो, क्यों परेशान हो, क्यों परेशान हो। तो दिलासे देने वाली जात जो है वो माँ की है। मैं हमेशा ये जुमला कहता हूँ और बरमला कहता हूँ, अल्लाह के फजल व करम से मैं आलिम दीन हूँ, मैंने तवक्कुल पे बड़ी कुरान की आयतें पढ़ी हैं, बड़ी अहादीसें पढ़ी हैं। जिंदगी में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जब मेरे अंदर भी ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि मैं थोड़ा सा तजब्जुब होने लगूं, फिर मुझे भी दिलासा मेरी माँ देती है, फिर मुझे ये कहती है कि तू तो पढ़ा लिखा है, तू जो इतना ऊपर कमजोर हो रहा है, तो दिलासा भी माँ देती है हमेशा, चाहे जाए कि हम बहुत कुछ है, मगर माँ के सामने तो फिर हमारी हैसियत वो है कि अल्लाह पर। मेरे मुर्शिद गिरामी क़िबला ख्वाजा हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह घर में थे, तो नमाज के लिए अजान हो गई, तो आप किसी काम में मसरूफ थे, तो वालदा आ गई, फरमाया कि वो खादिम नमाज पढ़िए, कहा कि नहीं। अब फ़िक़्ह का ये कायदा है कि गर्मियों में नमाज जोर को ताख़ीर से पढ़नी चाहिए, गर्मियों में नमाज जोर को ताख़ीर से ठंडा करके पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर जमात हो रही है, जैसे हमारे यहाँ 1.5 है, पूरा साल 1.5 है, तो 1.5 ही रहेगी, और कहीं ऐसा है जमात निकल गई, आप जमात के साथ पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर ताख़ीर कर ले, थोड़ा सा ठंडा करके पढ़ें, नहीं तो आप जमात के साथ पढ़ें। बाबा जी फरमाते हैं कि मैं अम्मा को क्या कहते समझाऊं, क्या फ़िक़्ह की बातें बताऊं। अम्मा जी गर्मियों में नमाज जोर ताख़ीर से पढ़ने का हुक्म है। तो आप फरमाते मैं क्या कहता, तो वालिदा पता है क्या कहती है, तुझे मौलवी किसने बनाया है, तुझे मौलवी किसने बनाया है। अब बेटा नमाज़ें वही तुझे वक्त पर पढ़ी जाती है। तो फरमाते मैं खामोश हो गया, अब मैं क्या कहता, माँ है मैं खामोश हो गया। बस जिनके हजारों शेखुल हदीस शागिर्द हों, हजारों शुयूखुल हदीस मुकर्रिरीन खुतबा वाइज़ीन जिनके शागिर्द हों, और कौम जिनकी व्हील चेयर को यूं हाथ लगा के बोसे दे, उसको माँ के तुझे मौलवी किसने बनाया है। इसलिए आप फरमाया करते थे अगर माँ बाप मारे ना, चप्पल मारे, बड़ों की बातें यार, बड़ों की बड़ी बातें होती है। इसलिए मैं आपको मशवरा देता हूं, कभी हमारे बुजुर्ग हो ना, बुजुर्ग, उनके पास बैठ के कुछ बातें कुरेदा करो, बड़ी कीमती बातें मिलती हैं इन बाबाओं के पास।
बड़ी कीमती बातें मिलती हैं। मैं तो कभी कभार ये रेडी वाले होते हैं ना, इनसे मैं थोड़ी सी गपशप करता हूँ, ये भी बड़ी कीमती बातें बताते हैं। हालात के सहे लोग होते हैं ना, जब अंदर से जख्म निकालते हैं ना, तो फिर वो चीर फाड़ करके बंदे को रख देते हैं। तो इन जख्मी लोगों से बैठ के बातें सुना करो, आपके हौसले बुलंद होंगे आपके। हाँ, तो बड़ों की बड़ी बातें होती है। आप फरमाया करते थे, बेटा याद रखना, अगर किसी को किसी का बाप चप्पल भी उठा के मारे ना, औलाद को चाहिए कि चप्पल उठा के फिर बाप के हाथ में थमाए, कहा अब्बा जी जरा और जोर से मारो, चस नहीं है, जरा और जोर से मारो। तो फिर आप फरमाया करते थे, यार ईमान से बता, जब तू चप्पल उठा के बाप को देगा, वो तुझे मारेगा या सीने से लगाएगा? एक भाई इसने बात ही खत्म कर दी है। क्या माँ बाप औलाद को मार के खुश होते हैं? क्या उन्हें ठंड पहुंच? तो इसलिए मैं हर महफिल में, हर दस में कहता हूं कि वक्त बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती है। आपकी जबान पे पट्टी आएगी और आपका एक एक उज़्व आपके खिलाफ गवाही देना शुरू करेगा। आपकी आंखें आपके खिलाफ गवाही देंगी, आपकी जबान आपके खिलाफ गवाही देगी, आपकी टांगे कहोगे खुदा के बंदो क्यों मुझे मरवाते हो, वो तो कहेंगे हमें तो अल्लाह ने ये हुक्म दिया, हम तो सारे राज उगल के रख देंगे आज। तो इसलिए साहिबो, नौजवानों, तुम्हारी जवानियां सलामत रहें, कब्र की आगोश में तुम्हारा जिस्म तरोताजा रहे, नमाज पंजीगाना की पाबंदी कर लो, दुनिया की सारी दौलत मिल जाएगी। मैं तो कभी कभार कहता हूं, हमारी मस्जिद का 5 वक्त नमाजी हो ना, कभी दिल करता है जाऊं उसकी कब्र पे और पूछे बाबा सुनाओ कैसी गुजर रही है, और मेरे ज़ौक़ कहता है अगर मैं गया तो कोई बाईद बात नहीं है, बाबा रात को खाने में आके बता देगा मौलवी साहब बड़ी अच्छी गुजर रही है। जो रब एक आंसू के बहने पे बंदों को माफ कर दे, एक आंसू के बहने पे, यार बनी इसराइल के शख्स जिसने 100 कत्ल किया, अल्लाह ने माफ किया कि नहीं किया? वो किफिल आदमी जो बनी इसराइल के शख्स था, किफिल, हर कवारी औरत के साथ जो जिना करता था, एक दिन अल्लाह का खौफ आया, धाड़े मार के रोया, अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल फरमा लिया ना। आप इतने बड़े गुनाहगार तो नहीं हो, बस नमाज़ पंजीगाना आप लोगों से छूटी हुई है, या कहीं हेरा फेरी हो गई है जिंदगी में, तो पक्की तौबा कर लो, बात खत्म, फिर से ना जिंदगी का आगाज करो। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, मेरे मुस्तफा ने फरमाया गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं था, दूध का धुला हो गया, अभी मां ने जना है उसको, ऐसा पाक साफ शफाफ हो गया। कब? जब एक दफा मालिक मुझे माफ कर दे, मैं मालिक थक गया, तेरी बारगाह से बहुत दूर निकल गया था, न जाने किन किन वादियों में अटक गया था, मैं बहक गया था मालिक, गुमराह हो गया था, अब आ गया हूं मालिक, तू मेरा आना देख, तू मुझे माफ फरमा दे। और माफ नहीं करेगा, वो तो खुद फरमाता है कि मेरा बंदा जब मुझसे मांगता है मैं खुश होता हूं, नहीं मांगता रब नाराज होता है, क्यों नहीं मांगता मुझसे, मांग मुझसे, तो रब तुझे देगा। तो आप क्यों नहीं मांगते अपने रब से? क्यों नहीं मांगते अपने रब को? आप क्यों नहीं पुकारते? दुनिया को आप जाके चीख चीख के पुकारते हो। कभी मन हल्का करना हो ना, बोझल हो चुका हो, बालों कहते मौलवी साहब तबीयत के अंदर बोझलपन है, मैं इस नतीजे पर पहुंची, ये जो तबीयत में बोझलपन होता है ये गुनाहों की वजह से होता है। वरना बालों बड़े हेल्दी होते हैं, अपने आप को फिट महसूस करते हैं, क्यों? गुनाहों का बोझ कंधों पर नहीं है। तो कभी आप अपने आप को बोझल महसूस करें ना कि यार बस जिंदगी जीने का लुत्फ ही नहीं आ रहा, फिर एक दिन ऐसा करना, या तो सहराओं में निकल जाओ, पहाड़ों पे निकल जाओ, या फिर मस्जिद में आ जाओ, कोई भी आपको नहीं देख रहा हो, और फिर जोर जोर से चीख चीख के रो, चिल्ला चिल्ला के रो, और 2 आंसू बहो। 5 मिनट के अंदर आपकी तबीयत ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, अल्लाह की कसम आप हवा में उड़ना शुरू हो जाओगे। ये सारा बोझ यूं चुटकी में धुलेगा। कब? जब आपको मालिक तो मुझे माफ कर दे, मैं आ गया हूं तेरी बारगाह में, माफ कर दे मालिक। तो रब क्यों नहीं माफ करेगा? तो क्या कहा, ये घड़ियां बड़ी कीमती हैं साहिबो, बड़ी कीमती हैं, बड़ी कीमती हैं। आज जो है वो मेरा चचाजाद भाई था, आज उसका इंतकाल हो गया है, अल्लाह उसकी बख्शी फरमाए। यानी अब मौत को और करीब से देखता हूं। यानी मेरे चचाजाद भाई का साथ रहते थे, तो लाहौर में वो काम काज करता था, उसको अटैक हुआ है, अब वहां से उसको लेके भावलपुर जाएंगे, वहीं तदफीन होगी। मेरे बड़े भाई थे, वो भी चले गए वहीं जनाजे में, तो साथ खेलते थे, रहते थे।
تو اب میں سمجھتا ہوں موت اور قریب آ گئی ہے. میں اس دن سے کہا تھا فاروق صاحب سے, میں نے کہا موت قریب آ گئی ہے, اس لیے کہ میرے کئی مسجد کے 5 وقتہ نمازی جا چکے ہیں, کئی 5 وقتہ نمازی, بس 3-4 کے مجھے نام یاد ہے, باقی سب کے چہرے سب کے یاد ہیں, سب کے چہرے یاد ہیں کہ جو سامنے بیٹھا کرتے تھے, مولوی صاحب کے ساتھ کون بیٹھتا تھا, کرسی پہ کون بیٹھتا تھا. ابھی وہ ہماری مسجد کے جمعے کے نمازی تھے, جناب حیدر صاحب تھے, شوکت صاحب, وہ حرمین مسجد کے سابقہ کی کمیٹی میں تھے. آج میں جمعے کے دن بیان کر رہا تھا تو میں نے اس کرسی پہ کسی اور نمازی کو بیٹھا ہوا دیکھا, اس کرسی پہ کسی اور نمازی کو بیٹھا ہوا دیکھا, تو مجھے فوراً ان کی شکل جو ہے اپنے ذہن میں آ گئی. میں نے کہا ہر جمعے تو یہ بیٹھے ہوا کرتے تھے, آج وہ چلے گئے. تو چہرے آپ بھی آج بھی جو ہے وہ یاد ہیں. تو میں کیا کہتا کہ مقتدی جو ہمارے جا رہے ہیں, تو میں ہمیشہ اس بات کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں. اگر مدرسے میں یا اسکول میں بچے حرکت کرے نا, استاد سب کو مارنا شروع کرتا ہے, کھڑے ہو سارے کم وقتوں, کھیل رہے تھے, ہوم ورک نہیں کیا, ہاتھ باہر کرو, استاد مارنا شروع کرتا ہے. پہلے بچے کو ڈنڈا لگتا ہے, آخر والا ہاتھ مسلنا شروع کر دیتا ہے, میری باری آئے گی. درد وہ ابھی سے محسوس کر رہا ہے, ابھی میری باری آئے گی, لگا نہیں اس کو. اسی طرح یوں سمجھیں, اگر آپ کا پڑوسی مرا ہے, سمجھ جاؤ گھر آپ کا ساتھ ہے, ابھی آپ کی باری ہوگی. آپ کے بڑے بھائی کا انتقال, سمجھ جاؤ ہو سکتا ہے چھوٹا بہن میری باری ہو, جبکہ یہ باری کوئی فکس نہیں, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو میں سے ایک ادھر مقتدیوں کی باری لگ چکی ہے, تو ظاہر سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے, تو ظاہر مقتدی کے بعد موت نہیں, امام کو پکڑنا ہوگا. مقتدیوں کے بعد اب امام کو آگے بڑھنا ہے, موت نے اب امام کو پکڑنا ہوگا. اب ایک اور مثال بھی مجھے مل گئی کہ جن کے ساتھ میں کھیلتا تھا, آج وہ موت کی آغوش میں آ چکے ہیں. ہو سکتا ہے میرا نمبر ہو, اب میرا نمبر ہو, تو موت تو صاحب ہر ایک کو آ کے رہے گی. امیر کبیر, جب انبیاء بھی نہیں بچے تو پھر ہم کہاں سے رہ جائیں. ولیوں کی بھی موت آئی ہے نا, تو مجھے اور آپ کو بھی آنی ہے نا. تو کتنی مزے کی موت ہے. آپ نماز عشاء پڑھ کے آئیں, گھر پہ جائیں, وضو کر کے سوئیں, تو صبح اعلان ہو جی فلاں ہمارے مسجد کے نمازی تھے, نماز عشاء پڑھ کے آئے, گھر سوئے تو پھر ایسا سوئے مدینے پہنچ گئے. آخری بات, کبھی اپنے آپ کو نا گناہوں میں مت ڈالنا. موت آئے اور آپ کو گناہ کی حالت میں موت آئے تو یہ پھر کتنی خطرناک موت ہے. اب آپ رات کو سوئے ہوئے, کانوں میں ہینڈ فری ہے, گانے باجے سن رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں, اتنے میں آپ کو موت آ گئی. آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کئی ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں, وہ عورتیں ہیں, مرد ہیں, ناچتے ناچتے سب کو موت آ گئی. بری موت ہے نا یہ. تو آپ تصور کریں, آپ گانے باجے سن رہے ہیں یا شراب و کباب کی مستیوں میں لگے ہوئے, آپ کو موت ہے. کتنی بری موت ہے. آپ کے ماں باپ لوگوں کو کیا کہیں گے, ہمارا بچہ مر گیا ہے. جی کیسے مرا ہے؟ کچھ رات کو کمرے میں بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہا تھا. یہ ماں باپ بتائیں گے اس سے؟ تو ہمیشہ دعا کیا کرو بری موت نہ آئے, گناہ کی حالت میں موت نہیں آئے. اللہ کی قسم, آپ کا باپ بھی سر نیچے کر کے چلے گا, کہیں پوچھیں گے نہیں وہ تمہارا بچہ مر گیا تھا یہ حرکت کرتے کرتے, ڈکیتی کرتے تمہارا بچہ مر گیا تھا. باپ بھی گردن جھکا جھکا کے چلے گا. مزہ تو تب ہے آپ کا باپ سینہ چوڑا کر کے چلے. اچھا جی وہ آپ کے بچے کا انتقال ہوا تھا, ہم نے سنا ہے وہ نور اسلام مسجد کا نمازی تھا, نماز عشاء پڑھنے کے لیے گیا تھا, تو نماز عشاء کے آخری سجدے میں چل بسا. جی میرا ہی بیٹا تھا. تو ہو گیا نا قابل فخر باپ. موت تو آنی ہے نا, ایسے ڈھنگ کی موت ہے نا, بذات تب ہے. پھر نماز عشاء پڑھ گیا جی. میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں, اے پروردگار مجھے جب بھی موت ہے سجدے میں موت ہے. سبحان اللہ. سجدے میں موت ہے. اور آئے مصلی امامت پر, آئے مصلی امامت پر, مقتدی نہیں ہوں میں, امام ہوں, اس حال میں موت آ جائے تو کتنی مزے کی بات ہے. میرے مصطفیٰ میں جو جیسے مرے گا ویسے اٹھے گا, جو جیسے مرے گا. جس حاجی کا انتقال حالت احرام میں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے انتقال ہو گیا, قیامت کے دن اٹھے گا اور کیا کہے گا, لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. مالک میں حاضر, میں آ گیا, میں آ گیا. وہ تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے چلا تھا, کہہ رہا تھا لبیک لبیک, ادھر تو حقیقی طور پہ آ گیا. آپ سجدے میں جائیں, آپ کہیں سبحان ربی الاعلی,
सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, मालिक तू पाक है, तेरी जात बुलंद बाला है। और फिर क्या हो, आपको मौत आए, फरिश्ते जाके कब्र में सुला दे, फिर हशर का दिन हो, आप उठो जी बादशाह, क़यामत का दिन आ गए। अच्छा जी कितना सोया हूँ, सदियां हो गई हैं, सदियां हो गई हैं। मुझे तो ऐसा लगता है शायद मैं एक घड़ी सोया हूँ, ताकि नहीं सदियां हो गई हैं, देखो तो सही मंजर। और फिर बंदा क्या कहेगा, अच्छा जी सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान अल्लाह। ये है काबिल रश्क मौत। गरीब नवाज नमाज इशा पढ़ा के हुजरे में गए, आपका मामूल था गरीब नवाज का, दरवाजा बंद, अब मुरीदों से बिल्कुल ला ताल्लुक हो गए, अब सारा ताल्लुक अल्लाह की बारगाह से उस्तवार कर लिया। नमाज इशा के बाद नमाज फजर तक गरीब नवाज हुजरे में है, दरवाजा बंद, कुंडी लगा दी। अब गरीब नवाज क्या कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रो रहे हैं, गिरियाजारी कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। और आपके खुलफा मुरीदीन मुहिब्बीन ये कहते हैं नमाज फजर का टाइम हुआ, गरीब नवाज बाहर तशरीफ नहीं लाए, हमने कुंडी खोल के जब अंदर गए क्या देखते हैं, गरीब नवाज सोए हुए हैं, चेहरा नूर अला नूर है और माथे पे लिखा हुआ है ये हमारा महबूब था, ये हमारा प्यारा था, आज हमारी मोहब्बत में हमारे पास चला आया है। हमारा प्यारा था, हमारी मोहब्बत में मरा है, ये हमारी मोहब्बत में मरा है। ये है मौत और यही गरीब नवाज का आखिरी पैगाम है, आखिरी पैगाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों की इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। साहिब खाना मुझे कह रहे थे जब जुम्मे में आए कि इमाम साहब पिछली दफा भी आपने मुख्तसर टाइम दिया था 15 से 20 मिनट, तो मेरे भाई उस वक्त आपके पास 10 से 5 बंदे बैठे थे और स्पीकर भी नहीं चल रहा था, तो अभी आपने माहौल बनाया, लोगों का हुजूम भी है, स्पीकर भी है, तो कम अज कम अभी कितनी देर हो गई, 40 से 45 मिनट हो गए हैं। मैं अभी भी ट्रेन हूँ बोलने के लिए, अल्लाह ठीक है ना, मैं अभी भी ट्रेन हूँ बोलने के लिए। तो जब आप माहौल ऐसा बनाएंगे ना फिर हमें ला के बैठाते, दीन के खाते में हमारा काम ही है मेरे भाई। तो वक्त काफी हो गया, सारे लोग खड़े भी हुए हैं, तो मजीद जो है मैं वक्त आपका लेना मुनासिब नहीं समझता, वक्त पर काफी है। एक कतरा भी आबे खुशंगाम का, जल गया जब खेत बरसातों में फिर किस काम का, दोनों जहां में मकसूद गर तुमको आराम है, उसका दामन थाम लो जिसका मोहम्मद नाम है। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।